کریم کے شہر سے بندہ بچ نہیں سکتا میرے کریم آقا کے غلاموں. بس اس نے اپنی روداد ملاحوں کو سنائی, انہوں نے افسوس کا اظہار کیا اور وہ کشتی کے ایک سائیڈ پر جا کر خاموشی سے بیٹھ گیا. وہاں ایک مسلمان تاجر ہے, تاجر کا بچہ پاس ہے, اس کے ہاتھ میں ایک تختی ہے, تختی پہ قرآن کی آیت لکھی ہے, یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. وہ بار بار بچہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہے, بچے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہے بیٹا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں. کہا کون سا قرآن؟ کہا جو محمد پہ نازل ہوا ہے. علماء فرماتے ہیں اس نے جب قرآن کے جملوں کو سنا نا تو کہتا ہے اگر یہ کتاب محمد پہ نازل ہوئی ہے تو پھر محمد سے دور رہنا حماقت ہو سکتی ہے, بے وقوفی ہو سکتی ہے, نادانی ہو سکتی ہے. اگر اللہ نے یہ قرآن محمد پہ نازل کیا ہے, اگر یہ قرآن محمد پہ نازل ہوا ہے تو مجھے مصطفیٰ سے دور نہیں رہنا چاہیے. پچھلی رودات میں یاد رکھنا ذہن میں. علی محترم ملاح کو مخاطب کر کے کہتا ہے کشتی کا رخ موڑ اور مجھے ساحل پہ اتار. اس نے کہا نادان ہے, اتنی جلدی میں تجھے ساحل پہ کیسے اتاروں؟ اس کے جسم کے ساتھ, پیٹ کے ساتھ ایک چمڑے کی اللہ اکبر پٹی سی باندھی ہوئی ہے جس میں بہت سارے دینار ہیں. ان کو کھول کے ملاح کو دکھا کر کہتا ہے تو مانگتا جا, تو مانگتا جا, میں دیتا جاؤں گا لیکن دیر نہ لگا. پتہ نہیں کن کانوں کے ساتھ آپ بات سن رہے ہیں. دیر نہ کر, مجھے ساحل سمندر پہ پہنچا. علی نے محترم سودا بازی ہوتی رہی. جب 1000 درہم پہ بات پہنچی ملاح راضی ہوا. اس نے کشتی کا رخ موڑا اور موڑ کر اکرمہ کو ساحل سمندر پہ اتارا. وہ کہتا ہے اب میرا دل مصطفیٰ کی محبت میں معمور تھا. میں وہاں سے بھاگا, عصر کی نماز کا وقت تھا, میں محبوب کی بارگاہ میں آیا. ادھر میرے رب نے جبریل کو حکم دیا جبریل جا میرے مصطفیٰ کو جا کر کہے مصطفیٰ اعلان کر دے آج ابو جہل کا بیٹا کلمہ پڑھ رہا ہے. ابو جہل اگر بچا سکتا ہے تو بیٹے کو بچا لے. آج اگر اپنے بیٹے کو بچا سکتا ہے تو بیٹے کو بچا لے. ادھر ابو جہل اپنے ساتھیوں کو لے کر کھڑا ہے, ادھر میرے آقا کریم علیہ السلام اپنے غلاموں کو لے کر کھڑے ہیں. میرے مولا مرتضیٰ نے رب کا پیغام مصطفیٰ تک آیا اور مصطفیٰ نے یہ پیغام مولا مرتضیٰ تک پہنچایا. فرمایا اعلان کر دیا جائے اکرمہ آ رہا ہے, کلمہ پڑھنا چاہتا ہے. ابو جہل کو کہیں اگر روک سکتا ہے تو روک لے. علی نے محترم جیسے حضور کی بارگاہ کے قریب پہنچا, حضور کی بارگاہ میں آنے لگا, ابو جہل نے مخاطب ہو کر کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہ محمد مصطفیٰ کے دربار میں. کہا اس ساحر کے, اس جادوگر کے دربار میں جا رہا ہے. کہا بابا اس کو ساحر نہ کہے, اس کو جادوگر نہ کہے, وہ تو اللہ کا سچا نبی ہے. حضور کی بارگاہ میں آیا اور حضور کی بارگاہ میں آ کر کلمہ پڑھا اور ہمیشہ کے لیے سند مل گئی. رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم ورضوا عن, باپ وہی کا وہی رہا. توجہ فرمائے, میرے مصطفیٰ کریم کی نگاہ اٹھی, میرے کریم آقا نے اس چہرے کو دیکھا. فرمایا میرے محبوب انہوں نے ایک جملہ کہا تھا. میں اپنے مضمون کے قریب پہنچ گیا. کہا محبوب انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ. فرمایا محبوب یہ تو تجھے ابتر کہتے تھے نا کہ ان کا بیٹا کوئی نہیں ہے. آج ذرا ابو جہل سے پوچھ تو صحیح, لطف لینے والے بات میری سمجھیں. عام بندے کے لیے بات نہیں ہے. تو نے تو کہا تھا کہ محمد کی اولاد کوئی نہیں ہے, محمد ابتر ہو گیا ہے. کہا دیکھ لے تیرے بیٹے کو موت نہیں آئی, تو زندہ ہے, بیٹا بھی زندہ ہے, لیکن محمد کریم کا کلمہ پڑھ کے تجھے بتا رہا ہوں ابو جہل تو ہمیشہ کے لیے ابتر ہو گیا ہے, لیکن میں نے مصطفیٰ کے لیے نظام بدل دیا ہے. ہر کی نسل بیٹے سے چلے گی, میرے محمد کی نسل فاطمہ زہرا سے چلے گی. توجہ ہے میری بات کی طرف. آئیے حضرت محترم ایک اور منظر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں.
ایک اور منظر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور پھر موضوع کی طرف واپس آنا چاہتا ہوں. میرے کریم آقا کے غلام حضرت امیر عمر کا دور ہے. حضرت امیر عمر کا دور، مسلمانوں کی جماعت، اس کو ایک رومی جنگجو نے قید کیا. جب جماعت قید ہو گئی، توجہ چاہوں گا، جماعت قید ہو گئی اور جس وقت وہ واپس پہنچے تو انہوں نے رومی بادشاہ کو بتایا کہ ہم نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو گرفتار کیا ہے، وہ ہمارے قیدی ہیں، لیکن ان میں ایک مسلمان بڑا حسین ہے. رسول اللہ کا غلام ان میں بڑا حسین ہے، بڑا جوان مرد ہے. اس نے کہا میرے سامنے پیش کیا جائے. سبحان اللہ. اس جوان مرد کو میرے سامنے پیش کیا جائے. اب آنے کی حافظہ ترتیب یہ ہے کہ مختصر سا رستہ ہے اور اس رستے پہ ایک زنجیر لٹکی ہوئی ہے. جو بندہ بھی اندر آتا ہے اس کو رکوع کی حالت میں جھکنا پڑتا ہے.